چھایا چھایا آقا کا میلاد آیا چاروں طرف نور چھایا چھایا آقا کا میلاد آیا. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. ربیع اول کا یہ ماہ مبارک جو مہینہ ہے، تمام کائنات جن کے لیے بنائی گئی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف جو لے کے آئے وہ یہ مہینہ تھا. جوش و جذبے کے ساتھ اس مہینے کو منایا جائے. اللہ کے بھی محبوب تھے، عالم اسلام کے بھی محبوب ترین شخصیت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ان کے اوپر درود شریف پڑھی جائے، اللہ کے نام کا لنگر کیا جائے، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، ان کی تکلیفوں کو کم کیا جائے، کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلایا جائے. اندھیرے میں اجالا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، کیونکہ یہ دنیا جہالت کا دور تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، عورتوں کے ساتھ نازیبا سلوک کیا جاتا، غلاموں کے ساتھ ظلم زیادتی کی جاتی. ہمارے نبی کی آمد کو ان کی سیرت کے حساب سے، ان کے مقام کے حساب سے منایا جائے. جھنڈے لوگ لگا دیتے ہیں کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز امت کی تصویر ہوتی ہے. اس جھنڈوں کو زمین کے اوپر نہ گرنے دیا جائے، کیونکہ یہ بے حرمتی ہے. پوسٹر لگا دیتے ہیں جگہ جگہ، اس پہ خانہ کعبہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہوتا ہے اور وہ گر جاتے ہیں، نیچے کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا. تو برائے مہربانی میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں، اس کا خیال کیا جائے. تمام پیغمبروں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ جب مسکراتے تھے ان کا چہرہ ایسا نورانی تھا کہ دیکھنے والے کہتے ہیں آج تک کبھی کسی چہرے پہ نہیں دیکھا. کہیں سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک بڑھیا کا معمول تھا، روز آنا جو ہے راستے کے اندر کانٹے بچھا دیتی تھی. تو ایک دن وہ دیکھا وہاں پہ کانٹے نہیں، تو پوچھا بھائی وہ بڑھیا کہاں ہے. تو اس بوڑھی عورت کا پتہ چلا آج بیمار ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کی تعزیت کی. یہ حسن سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس بڑھیا نے دیکھا تو اسی ٹائم اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا. یہ جو ہمارا دین اسلام پھیلا ہے امن بھائی چارے سے، محبت سے، اس میں جبرن کا حکم نہیں ہے. غیر مسلم ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو غیر مذہب ہیں، ان لوگوں کے بھی مذہب کو برا نہیں کو. دین اسلام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی، صحابہ اکرام نے جو قربانیاں دی کہ اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے، اپنا مال تجارتیں چھوڑ دی، جہاد کیا. جو ظالم ظلم زیادتی کر رہا تھا ان کے خلاف ڈٹ گئے اور کم تعداد کے اندر فتح حاصل کی، کیونکہ ان میں جذبہ ایمانی. پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی تو غار ہرا میں جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پڑھو رب کے نام سے جس نے ہمیں پیدا کیا. اور پھر یہ پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا. کئی موضوع دکھائے، اس میں ایک موضوع بڑا مشہور ہوا تھا. ایک کافروں نے یہ کہا تھا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کا مذہب اسلام قبول کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، پھر دوبارہ چاند کو توڑ دیا گیا. اس کے باوجود بھی جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی تھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، اور جن کو ہدایت ملی وہ مسلمان ہو گئے. آخری خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، اے لوگو، گوروں کو کالوں پہ اور کالوں کو گوروں پہ کوئی فوقیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک تمام لوگ برابر ہیں. آپ ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے بھائی چارہ کرو. جو لوگ اس خطبے میں موجود نہیں ہیں ان لوگوں تک آپ لوگ جو موجود ہو یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچایا جائے. تو یہ پیغام لے کے بھی صحابہ اکرام چاروں طرف پھیل گئے تھے اور لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں سائنس نے سرچ کیا تو وہ بھی حیران کہ تمام سنتوں کے اندر خیر و برکت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، مخاطب کرنے کا طریقہ، فیصلے کرنے کا طریقہ، کس طرح ماں باپ کی عزت کرنی ہے، حقوق العباد کے بارے میں بھی بتایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میں سیرت پہ بات کرتا ہوں میں میری زندگی کم ہے. اگر میں لکھنا شروع کروں تو سمندر بھی سیاہی اگر بنا دی جائے تو وہ بھی کم ہو جائے، اور پوری دنیا کے درختوں کو اگر کالم بنا دیا جائے تو وہ بھی کم پڑ جائے. آخری خطبے میں یہی فرمایا گیا کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ ملعون جھوٹا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے جب ہم نے کلمہ پڑھا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. آخری پیغام آپ لوگوں کو یہی دینا چاہوں گا، اس مہینے میں ہمیں اپنے جو بچے ہیں، ہماری جو اولادیں ہیں، جو ہمارے بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، تمام بچوں کو اس چیز کی ترغیب دی جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی شان تھی، ان کا رتبہ کیا ہے، کس طرح عید میلاد النبی منایا جائے.
وہ کس لیے آئے تھے اس کائنات کے اندر؟ وہ صرف ہمارے لیے آئے تھے. اور تمام لوگوں سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپس میں بھائی چارہ رکھیں، ایک دوسرے سے محبتیں کریں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان کی سنتوں کو زندہ کریں. پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.